اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں کل مختصر سی گفتگو ہوئی جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں کو ہادی بنانے کی پرواہ نہیں کرنی ہے. راستہ دکھانے والوں کو منتخب کرنے کی ضرورت انسانوں کو نہیں ہے. رہنما تیار کرنے کی ضرورت انسانوں کو نہیں ہے. حق کی معرفت کے لیے ہم خود اپنی جانب سے ہادی اور راہبر تمہارے درمیان میں بھیجیں گے، بلکہ جو ہادی بھی میں بھیجوں گا وہ ہادی میرا نائب ہو کر میری طرف سے ہدایت کرے گا. ورنہ میں نے ہدایت اپنے ذمے لی ہے. یہ اور بات ہے کہ میں تمہارے درمیان ہدایت کے لیے آ نہیں سکتا اور تم میرے پاس ہدایت کے لیے پہنچ نہیں سکتے. لہذا نہ تم ہدایت حاصل کرنے کے لیے مجھ تک آ سکتے ہو،
نہ ہدایت دینے کے لیے میں تم تک آ سکتا ہوں، مگر ہادی بہرحال میں ہی رہوں گا، ہدایت میں ہی کروں گا۔ درمیان میں ایک ایسا وسیلہ تیار کر دوں گا، ایک ایسا ذریعہ بنا دوں گا، ایک ایسا رابطہ بنا دوں گا کہ وہ رابطہ ہدایت مجھ سے لے گا، تم تک پہنچائے گا، اور لے گا تو جو ہدایت میں دوں گا وہی ہدایت پہنچائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہادی کا صرف ہادی ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہادی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اللہ کچھ بتائے وہ بتا کچھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پروردگار نے ہمارے اندر بھی جو چیزیں رکھی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ نے تقریباً معصوم بنائی ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، تو میرے بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فرمائیں کہ کیا واقعی آنکھیں سنتی ہیں، دیکھتی ہیں؟ کیا واقعی کان سنتے ہیں؟ جی، اگر روح نکال دی جائے تو آنکھیں تو رہیں گی مگر دیکھیں گی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھتی روح ہے، آنکھوں کو ذریعہ بنایا گیا، سنتے کان ہیں مگر روح سنتی ہے، کان کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا فرمایا کہ یہ انسان بھی عجیب ہے جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، جی چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے اور ہڈیوں سے سنتا ہے۔ جی اب اگر آپ جا کر گوشت کے کئی من لا کر رکھ دیں تو یہ گوشت تو کبھی نہیں بولے گا۔ چربی کے کئی ٹرک لا کے رکھ دیں تو چربی تو نہیں دیکھے گی۔ جتنی ہڈیاں شہر میں بچتی ہیں وہ ساری ہڈیاں لے آ کے رکھ دیے، نہیں بولیں گی، ہڈیاں سنیں گی۔ تو بھائی جو ہے وہ یہ بولتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا رابطہ روح سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ تو بھائی اگر آنکھوں نے کچھ دیکھا آنکھ نے، تو کیا روح کو غلط بتا سکتی ہے؟ بھائی اگر اس نے نیلا دیکھا تو روح کو خبر ہوگی تو نیلا، پیلا دیکھا تو روح سے لال نہیں کہے گی۔ کانوں نے اچھا سنا تو روح سے اچھا بتائیں گے، اور اگر برا سنا تو روح سے برا بتائیں گے۔ زبان سے جو بولے روح کو وہی خبر ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ذریعہ بھی بناتا ہے، تو جو ذریعہ کسی کو پہنچاتا ہے، خبر کسی کو پہنچاتا ہے، علم کسی کو پہنچاتا ہے، سماعت، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی روح کو خبر ہوگی، صحیح خبر ہوگی۔ ہم سے جھوٹ بول سکتا ہے مگر روح سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہم سے جھوٹ دکھا سکتا ہے، روح کو جھوٹ نہیں دکھا سکتا۔ کانوں سے تو معلوم یہ ہوا کہ جو وسیلے بھی پروردگار بناتا ہے
وہ وسیلے معصوم بناتا ہے، غیر معصوم وسیلے نہیں بناتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لہذا ضروری ہے کہ وسیلہ معصوم ہو، وسیلہ اتنا معصوم ہو کہ ادھر سے لے تو وہی لے اور ادھر دے تو وہی دے، اس میں کوئی فرق۔ اس کے باوجود بھی پروردگار نے اور مہر ثبت کر دی کہ یہ تو بولتا ہی نہیں میری وحی کے بغیر، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں میرے اذن کے بغیر، یعنی زندگی میں کبھی بھی اس سے کوئی بھول چوک اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو رہبر بنانا اللہ کا کام ہے، ہم کو بھیجنے کے بعد رہبر بنایا یا ہم سے پہلے رہبر بنایا؟ بھئی دو چیزیں ہیں، ایک ہم راستہ چلنے کے لیے تیار ہوئے تو رہبری کا انتظام کر لیا، یا پہلے سے رہبری کا انتظام رکھا تھا کہ جب ہمیں راستہ چلنے کی ضرورت ہو تو وہ پروردگار رہبر ہم سے پہلے بھیج دے۔ کہا تم اپنے وجود پہ بھی غور نہیں کرتے، ہم تمہیں راستہ چلنے سے پہلے آنکھیں دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ جب راستہ چلنے لگو ٹھوکر کھاؤ تو ہم آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیں۔ بھئی آنکھوں کا چراغ پہلے دے دیا تاکہ پہلے دیکھو پھر راستہ چلو، پہلے دیکھو پھر راستہ چلو۔ تو بھائی آنکھیں جو ہیں وہ بغیر دیکھے تم کو راستہ چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتی ہیں، پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں پھر قدم آگے بڑھاتے ہو۔ تو تم ہو قدم پیچھے رکھنے والے، رہبر کی ضرورت تھی کہ پہلے رہے۔ تو پروردگار کب پیدا کیا تو نے پہلے رہبر کو؟ انسانوں کے خلق سے پہلے کا انسانوں کی بات نہیں ہے۔ ہم جو رہبر بناتے ہیں وہ رہبر صرف انسانوں کے رہبر نہیں ہوتے ہیں، ہماری جانب سے جو رہبر ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کے لیے رہبر ہوتے ہیں۔ ہم بھیجتے ہیں تو رہبروں کو اس شان کا بھیجتے ہیں کہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رہبر ہوتے ہیں۔ ہم رب العالمین ہیں، انہیں ہم رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار کب بنایا، کب خلق کیا؟ پروردگار نے آواز دی۔ اگر یہی سمجھنا ہے تو سمجھو کن تو کنزم مخفیہ، کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، تو میں نے مخلوق خلق کر دی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ موضوع بہت لمبا ہے۔ پروردگار ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پروردگار تو خزانہ ہے، چاندی کا، سونے کا، ہیرے کا، جواہرات کا۔ کہا بھائی میں مادوں کا خزانہ نہیں ہوں، میں مادے خزانہ نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ میں خزانہ ہوں جمال کا، میں خزانہ ہوں کمال کا، میں خزانہ ہوں جلال کا، میں خزانہ ہوں عظمت کا، میں خزانہ ہوں
عزت کا میں وہ خزانہ ہوں، وقار کا میں خزانہ ہوں، مرتبت کا میں خزانہ ہوں، بلندی کا میں خزانہ ہوں، علو کا میں خزانہ ہوں، معراج کا۔ میرے خزانے کو اگر سمجھنا ہے تو سمیٹ کے یہ دیکھ لو کہ جتنا جلال ہے سب مجھ میں ہے، اور جتنا جمال ہے سب مجھ میں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ تو پروردگار تو جلال و جمال کا خزانہ تھا، تو نے چاہا کہ تو پہچانا جائے تو تو نے مخلوق خلق کر دیا۔ تو مخلوق کو کس چیز سے خلق کیا میرے معبود؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی معرفت کے ذریعے کو تو نے کس چیز سے خلق کیا؟ ویسے ہی جیسے تو نے ارشاد فرمایا کہ خلقت بشرم من طین، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پروردگار آواز دے گا جب مٹی تھی تو مٹی سے پیدا کیا، جب میں نے اس مخلوق کو خلق کیا جو میرے تعارف کے لیے تو نہ مٹی تھی نہ پانی تھا، نہ مٹی تھی نہ پانی تھی۔ زمین پر خلق کیا کا زمین نہیں تھی، آسمان کے نیچے خلق کیا آسمان نہیں تھا، سورج چاند کے سامنے خلق کیا سورج چاند نہیں تھے۔ تو پروردگار جب کچھ نہیں تھا تو کس چیز سے خلق کیا؟ پروردگار نے آواز دی کہ کبھی کبھی معقولات کو محسوسات سے تم تشبیہ دے دیا کرو، مگر یہ معقولات و محسوسات دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ جو بلڈنگ سامنے بنی ہوئی ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ، یہ بلڈنگ ایسی ہی بنی ہوئی ہے جیسے خانہ کعبہ کے سامنے کے ہوٹل۔ تو مثال دے دی اس لیے کہ مشابہت ہے، مگر نہ وہ اس جیسا ہے اور نہ یہ اس جیسا ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو پروردگار تو نے خلق کسے کیا؟ شے نہیں تھی تو کسی شے سے تو خلق کیا نہیں، تو کس چیز سے خلق کیا؟ پروردگار آواز دے گا کہ بھائی سورج دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں پروردگار ہم نے دیکھا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ سورج سے جو کرنیں نکلتی ہیں اسے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہا جب تک سورج پوشیدہ ہوتا ہے اس وقت تک کرنیں تو نہیں نکلتی، مگر کرنیں جو نکلتی ہیں ان کو سورج نہیں کہہ سکتے، مگر کرنوں کے ذریعے سے سورج پہچانا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ نہ سورج کرن ہے نہ کرن سورج ہے، تو میں نے خلق کیا اپنے نور سے، یعنی میں نے اپنے جلال کی شعاعیں ظاہر کی۔ تو جلال کی شعاع، جمال کی شعاع، اپنے خلق کی شعاع، اپنے حسن کی شعاع، اپنے ہیبت کی شعاع جب ہم نے ظاہر کی تو جمال کی شعاع جب ظاہر کی تو محمد بن گیا، جلال کی شعاع ظاہر کی تو علی بن گیا، حسن کی شعاع ظاہر کی تو حسن بن گیا جی، اور اپنے ہیبت کی شعاع ظاہر کی تو حسین بن گیا، اپنے کرم کی شعاع ظاہر کی تو فاطمہ بن گئی، اور پھر اسی طرح میں اپنے عظمت و جلال کی شعاعیں ظاہر کرتا گیا، اور 14 شعاعیں تیار ہو کر بتانے لگی
کہ ہمیں دیکھو وہ سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں دیکھو وہ سمجھ میں آ جائے گا، مگر کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم وہ ہیں اور وہ ہم ہیں، بلکہ نزلونا بالربوبیہ، ربوبیت سے ہمیں نیچے رکھنا، مگر کبھی اپنے جیسا بھی مت سمجھنا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد بھائی۔ ہم کو رب مت کہنا، ربوبیت سے نیچے رکھنا، مگر اپنے برابر بھی کبھی مت سمجھنا۔ لہذا وہ جس نے پروردگار کے نور سے خلقت حاصل کی ہے، اس نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جب کوئی اس دنیا کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے ذریعے سے تعارف کراتا ہے، رہبری کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور جب دنیا کے خلق ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو وہ انداز دوسرا اختیار کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند ستاروں کو دیکھا، کہ یہ ستارہ پرست تھی ان کی قوم، چاند پرست تھی ان کی قوم، سورج پرست تھی ان کی قوم، بت پرست تھی ان کی قوم۔ ستاروں کو دیکھا، کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ ھذا ربی، اور ستارہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ ڈوب جاتا ہے۔ چاند کو دیکھا قوم کے سامنے، کیا یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ڈوب گیا، یہ غروب ہو گیا، غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا رب، مگر سورج بھی صبح سے شام تک ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم نے اشارہ کر کے بتایا کہ بھائی دیکھو یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی غروب ہو گیا، ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ مگر پھر بھی قوم کے سمجھانے میں بڑی دیر لگی، مخلوقات سے سمجھا رہے تھے، قوم کو سمجھانے میں بڑی دیر لگی، کم سے کم سورج، چاند، ستارے کو ڈوبنے میں 24 گھنٹے کی دیر لگی، مگر وہ مخلوق جو ان چاند سورج کی محتاج ہی نہیں تھی اپنی خلقت میں، جب وہ مخلوق دنیا کے سامنے آئی تو انہوں نے سمجھانے میں لمحہ بھی نہیں لگایا۔ چاند سامنے آیا، ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم ادھر والے ہیں۔ سورج سامنے آیا، پلٹا کے بتا دیا کہ ہم ادھر والے ہیں۔ لہذا یہ کائنات ہمارے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، ہمارے اشاروں پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ہم ان کے اشاروں سے کسی کی ہدایت نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اشارے انہیں چلاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اول مخلوق، ہم نے ایک مخلوق خلق کر دی۔ اب خلق کر دیا تو اس مخلوق سے ہم نے پوچھا کہ بھائی جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، چاند سورج نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، تو آپ نے پہچانا کیسے اپنے پروردگار کو؟ اس لیے کہ پروردگار نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ہم نے زمین و آسمان کی خلقت میں اور سورج اور چاند کے آنے جانے میں، دریاؤں میں کشتیاں چلا کر، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر کے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں، اور یہی مخلوق جو ہیں خالق تک پہنچانے کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پہچانا کیسے؟ کہا
کہ یا من دل علی ذات ہی بذات ہے، اے پروردگار ارے تو وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا. صلوات بھیجیے بار محمد. تو یہ کس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہماری معرفت ذاتی ہے، ہماری معرفت ذاتی ہے، ہماری معرفت زمین و آسمان کے وسیلے والی نہیں ہے، چاند سورج کے وسیلے والی نہیں ہے، یہ معرفت ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں، یعنی مشیت خدا سے خلق ہوئے ہیں، شے سے نہیں، مشیت سے خلق ہوئے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. اب پتہ چلا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں. تو پتہ چل گیا نا کہ ایک مخلوق خلق کی. پروردگار تو مخلوق مٹی سے تو خلق ہوئی نہیں. اب اگر یہ بیچارہ مسلمان اس مخلوق کو اپنا رہنما بنتا ہوا دیکھے تو کس طریقے سے اس مخلوق کے درمیان میں بھیجے گا تاکہ یہ مخلوق اس کو اپنا رہنما بنتا ہوا دیکھے؟ اگر وہ جسم میں نہیں ہوگا تو بھائی نور ہوگا نا. تو نور وہ ہے کہ جو کوہ طور پہ اگر چمک جائے تو اسے سرما بنا دے، موسیٰ بے ہوش ہو جائیں اور یہودی مر جائیں، یہ نور ہے. تو اگر یہ کھلا ہوا نور یہاں آ جائے تو ہدایت کے بجائے موت ہی لائے گا. پروردگار نے آواز دی نہیں بھائی، ہم اگر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں گے تو ہم جسم بھی دیں گے، ہم جسم بھی دیں گے. بس فرق یہ ہوگا کہ نور ہدایت کے لیے آئے گا اور جسم کا ہم اسے لباس پہنا دیں گے. یا یوں کہا جائے کہ نور کو جسم کے لفافے میں رکھ کر دیا جائے گا تاکہ نورانی سیرت بھی ملتی رہے اور جسمانی حیثیت سے احساس بھی ہوتا رہے. صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد. تو کل ہم لوگ یہیں تک آئے تھے کہ بھئی اللہ نے ادھر سے لینے کی بھی طاقت عطا کی، ادھر دینے کی بھی حیثیت عطا کی. تو جو ہے وہ اب کوئی کہتا ہے کہ نورانی تھے، کوئی کہتا ہے کہ جسمانی تھے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ نور تھے، کوئی کہتا ہے کہ بشر تھے. یہیں تک پہنچے تھے نا ہم لوگ، نور ہے یا بشر ہے. اور ہم ایک دوسرے کو دلیلیں دیتے ہیں. میرے بھائی یہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے. جس کی نظر پستی ہی پستی میں رہتی ہے وہ جسم ہی جسم دیکھتا ہے، بشر ہی بشر دیکھتا ہے. اور جس کی نظر بلندی کی طرف اٹھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ اس کو پروردگار نے شب اسرا میں بلندیوں سے بلند جگہ پر اٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ تو وہیں کا تھا، یہ تو ہمارا دست قدرت تھا جو تمہاری ہدایت کے لیے روکے تھا. دست قدرت اٹھا دیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو یہی نور تھا
جو نور کروٹ لیتا ہے تو زمین بھی خلق ہوتی ہے، جو نور کروٹ لیتا ہے تو آسمان بھی خلق ہوتے ہیں، جو نور سر اٹھاتا ہے تو ستارے بھی خلق ہوتے ہیں، جو نور آنکھیں کھولتا ہے تو شمس و قمر بھی خلق ہو جاتے ہیں، جو نور اپنی رحمت کے جوش میں آتے ہیں تو دریا بھی بہہ جاتے ہیں، جو نور اپنی بلندی کا احساس دلانا چاہتا ہے تو آسمان بھی خلق ہو جاتے ہیں۔ پروردگار نے اس نور کو خلق کرنے کے بعد تمام مخلوقات کو اس نور کی خلقت، اس نور سے خلقت کا ذریعہ، اس نور کو خلقت کا ذریعہ بنا کر ساری کائنات کو بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ایک مخلوق خلق کر دی ہے، اب اس کے بعد مخلوقات خلق ہوتے رہیں گے، ان کے صدقے میں خلق ہوں گے، ہم نے اپنے لیے انہیں بنایا، ان کی وجہ سے تمہیں بنایا، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ان کی وجہ سے تمہیں بنایا۔ اب دیکھیے تو اب تو ہر ایک مانتا ہے نا کہ ہم کس کے صدقے میں پیدا ہوئے، کس کے صدقے میں؟ نہیں، پروردگار ہی نے ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ محمد، یہ میرے حبیب، یہ میرے رحمتوں والے، اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان اور یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کائنات خلق ہی نہیں کرتا۔ تو پیدا ہوئی نا صدقے میں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مشیت سے یہ خلق ہوئے اور ان کے صدقے میں ہم خلق ہوئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بات آگے اور بڑھے گی مگر بس جانتے ہی ہیں آپ کی مختصر وقت رہتا ہے، تو جو ہے وہ جس کے صدقے میں ہم خلق ہوئے ہیں کیا ہم ان کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ تھے جن کے جیسے رسول اللہ تھے جی، اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کے جیسے رسول اللہ ہیں جی۔ تو جو ہے وہ ہم نے کہا کہ اچھا چلیے ذرا آگے سے پوچھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا ہم نے کہ آپ ان کے جیسے ہیں؟ کہا ان کے جیسے کیسے ہو سکتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو میری توبہ قبول نہ ہوتی۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ان کے جیسے ہیں؟ کہ نا ان کے جیسے کیسے ہو سکتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو میری کشتی پار نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ ان کے جیسے ہیں؟ کہ ان کے جیسے کیسے ہو سکتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو آگ گلزار نہیں ہوتی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ان کے جیسے ہیں؟ کہا اگر ان کے جیسا ہوتا تو نیل میں راستہ کون پیدا کرتا؟ دریا کو ایک بار زمین کون دکھاتا؟ تو بھائی جو ہے وہ کوئی ان کے جیسا۔ اچھا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہی پہ بات ختم کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آگے کل۔ آخری رسول ہیں، نبی نہیں صرف، آخری رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں جی، اور وہ زندہ ہیں۔
لہذا اور جو دنیا سے گزر کے گئے ان سے تو پوچھنا دور کی بات ہے، اب ان سے تو پوچھ لیں کہ آپ رسولوں میں اولو العزم رسولوں میں آخری رسول ہیں، آپ ان کے جیسے ہیں؟ کہا یہ تو جو ہے وہ بتانے کے لیے پروردگار نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے پروردگار نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے کہ جب ان کا نائب آئے گا پردہ غیب سے تو تم اتر کے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے بتانا کہ میں ان کے نائب کے جیسا نہیں ہوں، ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اللہ نے زندہ ہی رکھا ہے مجھے اسی لیے تاکہ میں بتا سکوں دنیا کو، یعنی نصارہ کی بھی آنکھ کھل جائے، نصیری کی بھی آنکھ کھل جائے، نصارہ کی آنکھ میری نماز دیکھ کر کھلے اور نصیری کی آنکھ علی کے بیٹے کی نماز دیکھ کر کھلے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ وہی سلسلہ ہدایت ہے جس سلسلہ ہدایت کو پہلے پنجتن پاک میں محصور کیا گیا۔ ایک ظالم یہ کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں نے یہ شیعوں نے بت بنا رکھے ہیں، یعنی پنجتن پاک کہتے ہیں ان کے معاذ اللہ 5 بت ہیں۔ تو بھائی جو ہے وہ اب تم کو یہ بت نظر آتے ہیں جی؟ اچھا بت کی تعریف جو ہے وہ کسی سے پوچھیے کہ بت کسے کہتے ہیں، تو کہہ لے بھائی بت جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ کہتے ہیں بت وہ ہے کہ جو ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں پنجتن اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو بھائی بت کیوں رہے؟ اور یہ وسیلہ پنجتن وسیلہ کیوں رہا؟ وسیلہ تو وہ بھی ہیں نا ان کے نظر میں۔ کہا بھائی یہی بات ہے کہ جو ہے وہ ماننا ضروری ہے، جو جیسا ہے ویسا ماننا ضروری ہے۔ یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، لہذا تمہارے بنائے ہوئے تو بت ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے، وہ بت نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جن کو تم نے بنایا ہے وہ ہے بت، اور جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے رہبر، وہ ہے امام، وہ ہے خلیفہ، وہ ہے ہادی، وہ ہے رہنما، وہ ہے پیشوا۔ اور اللہ نے بس آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ نے ہم کو آج تک یہ حکم دیا ہے کہ نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار جب رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ جب تجھے جاری ہی نہیں رکھنا ہے تو پھر جو ہے ہدایت کی دعا کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پروردگار دعا مانگیں گے تو پھر ہدایت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ پروردگار آواز دے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ کم جملوں میں زیادہ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہی سلسلہ ہدایت تھا جس ہدایت کے سلسلے کو نبی نے اپنی گود میں پروان چڑھا کے ہمیں دیا ہے۔ یہ احسان ہے ختمی مرتبت کا، یہ
احسان ہے محبوب رب العالمین کا، یہ احسان ہے محبوب الہ العالمین کا کہ جو ہے وہ انہوں نے ہم کو ایسے اپنے نمونے بنا کر دے دیے، اپنی آغوش میں پال کر، کہ جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارا ہادی کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے۔ ان کے ہر نقش قدم سے ہدایت کی خوشبو آتی ہے، ان کے ہر نقش قدم سے ہدایت کے چراغ پھوٹتے ہیں، ان کے گفتگو سے خلق محمد کی خوشبو آتی ہے، ان کے کردار سے کردار محمد کی بہاریں آتی ہیں، لہٰذا انہیں دیکھنے کے بعد دنیا خود ہی پہچان لیتی ہے، اور اگر نہ پہچان سکے زمانہ تو کربلا میں آ کر پہچان لے کہ جو حسین کل محمد کی گود میں تھا آج رسول کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دنیا سوچے گی کہ یہ کیا کہہ دیا کہ رسول کو اپنی گود میں بیٹھایا ہوا ہے۔ بھئی رسول زندہ ہے اپنی رسالت سے، رسول زندہ ہے اپنی رسالت کی محنت سے، رسول زندہ ہے اپنی رسالت کی عظمت سے، رسول زندہ ہے اپنے خلق سے، اپنے کردار سے، ورنہ جسم تو کبھی کا زمین میں رکھ دیا گیا ہے، مگر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کہیں بھی رہے مگر روح اگر زندہ ہے تو جو ہے وہ روح ہمیشہ اس رسالت کا تعارف کرائے گی۔ روح رسالت کو کس نے زندہ رکھا؟ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ جو ہے وہ عارفوں نے بتلایا یہ پتہ محمد کا، عارفوں نے بتلایا یہ پتہ محمد کا، جسم ہے مدینے میں روح کربلا میں ہے۔ عارفوں نے بتلایا یہ پتہ محمد کا، جسم ہے مدینے میں روح کربلا میں ہے، لہذا رسالت کی زندگی کربلا سے ملی اور دائمی حیات ملی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات مل گئی۔ آج وہ کارواں جو کل وعدہ طفلی کی بنیاد پر ماں کے مزار سے رخصت ہو کے چلا تھا، بھائی کے لحظ سے الوداع کہہ کے چلا تھا، جو نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رو کے چلا تھا، جو مکے میں حج کو عمرے سے بدل کر چلا تھا، جو حر کے لشکر کو پانی پلا کے چلا تھا، جو راستے میں مسلم کی خبر شہادت سن کر چلا تھا، جو اپنے بے کسوں اور اپنے یتیموں کو جو مسلم کے غم میں گریاں تھے تسلی یہ صبر دے کر چلا تھا، وہ قافلہ آج کربلا کی سرزمین پہ آ گیا۔ کربلا وہ جگہ جہاں گھوڑوں کے رکنے کے بعد امام نے فرمایا کہ ذرا اس زمین کی مٹی تو سونگو، ذرا مٹی تو اٹھاؤ۔ امام نے ذرا سی مٹی لی اور سونگنا شروع کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ سونگنے کے بعد امام پر اثر کیا ہوا ہوگا۔ یہاں اس زمین کی مٹی سے علی اکبر کے دل کے لوہوں کی خوشبو آ رہی تھی، اس زمین کی مٹی سے علی اصغر کے حلقوم کے خون کی خوشبو آ رہی تھی، اس زمین کی مٹی سے قاسم کے ٹکڑوں کی خوشبو آ رہی تھی،
یہی وہ زمین ہے جس زمین کو کی مٹی سونگھنے کے بعد فاطمہ کا لال آواز دینے لگا، بھیا عباس قافلہ روکو، ہماری منزل آ گئی ہے، قافلہ روکو، ہماری منزل آ گئی ہے۔ اور جب قافلہ رکا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا، بھیا عباس اس صحرا کے قریب بنی اسد کی ایک بستی ہے، جاؤ بستی کے لوگوں کو بلا لاؤ تاکہ میں پتہ کروں کہ اس بستی کا، اس زمین کا، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ بزرگ لوگ لائے گئے۔ امام نے پوچھا، تم میں کسی کو معلوم ہے اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں، کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے علقمہ کہتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کسی کو یاد ہے کچھ اور کہتے ہیں؟ کہا اس زمین کا نام کرب و بلا ہے، اس زمین کا نام کرب و بلا ہے۔ آپ نے یہاں اگر ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے تو اے فرزند رسول یہاں مت ٹھہریے، اس لیے کہ اس زمین پہ جو آیا وہ بلا میں مبتلا ہوا، مصائب میں گرفتار ہوا، غم و غلم میں ڈوبا۔ امام نے فرمایا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، یہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہی وہی تو زمین ہے جس کی مٹی اپنی نانی ام سلمہ کو اٹھا کر دی تھی اور کہا تھا کہ نانی اگر زمین دیکھنا چاہتے ہیں تو زمین دیکھ لیجئے۔ نانی نے مدینہ سے زمین دیکھی تھی، حسین آج کربلا میں آ کر وہ زمین دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے وہ جگہ بھی ہے جہاں پر علی اکبر کی قبر کی لاش کروٹیں لے رہی ہوگی، جہاں پہ عباس کے شان قلم ہوں گے، وہ بھی جگہ آپ کی نگاہوں میں ہے جہاں ننھے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے ہوں اور ظالم حرملہ کا تیرے سے شعبہ لگا ہوگا، یہ سب جگہیں یاد ہوں گی۔ فاطمہ کا لال امام ہے، اس کو سب پتہ ہے، مگر ایک مرتبہ امام نے بستی والوں کو حکم دیا کہ بھائی اس زمین کے مالکوں کو بھیج دو۔ کہا مالکوں کو کیوں بھیج دیں؟ کہا اس لیے کہ ہم جس زمین پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، ہم کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے، ہم اس زمین کو خریدیں گے۔ دو یتیم آئے جن کی زمین تھی، امام نے زمین خریدی، 60,000 درہم میں پوری کربلا خرید لی۔ اب بھی کربلا ہماری ہے، اس لیے کہ امام نے خرید کے ہمیں دی ہے، کربلا ہماری ہے۔ فاطمہ کے لال نے خریدی اور خرید کر دنیا کو آواز دی کہ دیکھنا اب مت کبھی کہنا کہ امام جنگ کے لیے آئے تھے، میں نے تو اپنی بستی خریدی تھی، چڑھائی یزیدیوں نے کی تھی، لہذا بستی خرید لی۔ انہوں نے کہا مولا یوں ہی رہنا ہے تو رہ لیجئے۔ کہا نہیں، رہنا تو زیادہ نہیں ہے، ہم چند دن رہیں گے، مگر یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، اور جب ہماری قبریں بن جائیں تو بھائی یہ زمین بھی ہم تمہیں ہی دیتے ہیں، اس کی مجاوری بھی تم ہی لوگ کرنا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ جب کوئی مسافر آ جائے ہماری زیارت کے لیے تو 3 دن تک اس مسافر کو مہمان رکھنا، نہ اسے بھوکا رہنا پڑے نہ اسے پیاسا رہنا پڑے۔ فرزند رسول ہم سمجھ گئے، آپ کو معلوم ہے
کہ آپ کی پیاس آپ کو کتنا تڑپائے گی، آپ کے بچوں کی پیاس آپ کو کتنا تڑپائے گی۔ اس لیے یہ خیال ہے کہ میرا زائر اس زمین پہ بھوکا پیاسا نہ رہنے پائے۔ ہائے یہی وہ زمین ہے کہ چند دن کے بعد ارے مشکیزوں میں پانی نہیں رہ گیا، ننھے ننھے بچے پیاس سے اتنے بلک رہے تھے کہ زبانیں تالو سے لگتی جا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں تھا اور الاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اور میرے مولا جاتے جاتے سید سجاد کو وصیت کر گیا ہے، میرے بیٹے ارے جب تم قید شام سے چھوٹ کے وطن جانا، ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيما انقلب ينقلبوا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بارلها بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ جملہ مومنین و مومنات جس دنیا سے گزر چکے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو زندہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کو برکت عنایت فرما، جہاں کہیں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً عزادار حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جب تک دنیا میں رکھنا دامن اہل بیت، محبت اہل بیت اور اسوہ اہل بیت کے ساتھ رکھنا، اٹھانا تو انہی کے محبت کے ساتھ اٹھانا۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ناز بیگم بنت تفضل حسین کی روح کو اصال فرماتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نیچے آؤ بیٹا، نیچے آپ چل نیچے چلتے ہیں۔